بیوی کی ذمہ داریاں۔ بڑی خوشی خوشی اپنے شوہر کی اطاعت کیجیے اور اس اطاعت میں خوشی اور سکون محسوس کیجیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو بندی اللہ کے حکم کو پورا کرتی ہے وہ اپنے اللہ کو خوش کرتی ہے۔ قرآن میں ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک بیویاں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بنا روزہ نہ رکھے۔ شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تنبیہ کی ہے۔ دو قسم کے آدمی ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتی، اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک وہ لوٹ نہ آئے، اور اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ جائے۔ اپنی آبرو اور پاک دامنی کی حفاظت کا اہتمام کیجیے اور ان تمام باتوں کو اور کاموں سے بھی دور رہیے جن سے عزت کے دامن پر دھبے کا ڈر بھی ہو۔ اللہ کی ہدایت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میاں بیوی والی زندگی کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر شوہر کے دل میں اس طرح کا کوئی شک پیدا ہو جائے تو پھر عورت کی کوئی خدمت و اطاعت اور کوئی بھلائی شوہر کو اپنی اور مائل نہیں کر سکتی، اور اس معاملے میں معمولی سی کوتاہی سے بھی شوہر کے دل میں شیطان شک ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانی کمزوری کو نگاہ میں رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرمانبردار رہے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ جائیے، اور نہ ایسے گھروں میں جائیے جہاں شوہر آپ کا جانا پسند نہ کرے، اور نہ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دیجیے جن کا آنا شوہر کو ناگوار ہو۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے آدمی کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو، اور وہ گھر سے ایسی حالت میں نکلے جبکہ اس کا نکلنا شوہر کو ناگوار ہو، اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہا نہ مانے۔ یعنی شوہر کے معاملے میں شوہر کی مرضی اور اشارے پر ہی عمل کیجیے، اور اس کے خلاف ہرگز دوسروں کے مشورے کو نہ اپنائیے۔ ہمیشہ اپنی باتوں، کاموں اور طور طریقوں سے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ میاں بیوی کی کامیاب زندگی کا راز بھی یہی ہے، اور اللہ کی رضا اور جنت کے حاصل کرنے کا راستہ بھی یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس عورت نے بھی اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اپنے شوہر سے محبت کیجیے اور اس کا ساتھ پانے کی قدر کیجیے، یہ زندگی کی زینت کا سہارا اور بڑا مددگار ہے۔ اللہ کی اس بڑی نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے اور اس نعمت کی بھی دل و جان سے قدر کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، نکاح سے بہتر کوئی چیز 2 محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی۔ حضرت صفیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہائی محبت تھی، چنانچہ جب آپ بیمار ہوئے تو بڑی خوشی کے ساتھ بولی، کاش آپ کے بجائے میں بیمار ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے محبت کے اس طرح ظاہر کرنے پر تعجب سے ان کی اور دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھاوا نہیں ہے بلکہ سچ کہہ رہی ہے۔ شوہر کا احسان مانیے، اس کی شکر گزار رہیے۔ آپ کا سب سے بڑا ہمدرد آپ کا شوہر ہی تو ہے، جو ہر طرح آپ کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور آپ کو ہر طرح کا آرام پہنچا کر آرام محسوس کرتا ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنے پڑوسی سہیلیوں کے ساتھ تھی، آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا،
تم پر جس کا احسان ہے اس کی ناشکری سے بچو۔ تم میں کہ ایک اپنے ماں باپ کے یہاں کافی دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ آپ کو شوہر عطا فرماتا ہے، پھر اللہ اس کو اولاد دیتا ہے۔ اگر کبھی کسی بات پر شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے، میں نے تو کبھی تمہارے طرف سے بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ ناشکر گزار اور احسان بھول جانے والی بیویوں کو تنبیہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ قیامت کے دن اس عورت کی اور نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوگی، بلکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ شوہر کی خدمت کر کے بڑی خوشی محسوس کیجیے اور جہاں تک ہو سکے خود تکلیف اٹھا کر شوہر کو آرام پہنچائیے اور ہر طرح اس کی خدمت کر کے اس کا دل اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی، سر میں تیل لگاتی، کنگھی کرتی، خوشبو لگاتی، اور یہی حال اپنے شوہروں کے ساتھ دوسری صحابیوں کا بھی تھا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا اپنی بیوی پر بھاری حق ہے، اتنا بھاری حق کہ اگر شوہر کا سارا جسم گھائل ہو اور بیوی شوہر کے گھائل جسم کو زبان سے چاٹے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ شوہر کے گھر بار اور مال و اسباب کی حفاظت کیجیے۔ شادی کے بعد شوہر کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھیے اور شوہر کے مال کو شوہر کے گھر کی رونق بڑھانے، شوہر کی عزت بنانے اور اس کے بچوں کا بھوشیہ سنوارنے میں حکمت، کفایت اور سلیقے سے خرچ کیجیے۔ شوہر کی ترقی اور خوشحالی کو اپنی ترقی اور خوشحالی سمجھیے۔ قریش کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کی عورتیں کیا خوب عورتیں ہیں، بچوں پر نہایت مہربان اور شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیویوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن کے لیے اللہ کے ڈر کے بعد سب سے زیادہ فائدہ مند اور بھلائی سے بھری نعمت نیک بیوی ہے کہ وہ جب اپنے کسی کام کو کہے تو وہ خوش دلی سے انجام دے، اور جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو وہ آپ کو اپنی ادا سے خوش کر دے، اور جب وہ اپنے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کرے، اور وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیٹھ پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال سامان کی نگرانی میں شوہر کی بھلائی چاہنے والی اور وفادار رہے۔ صفائی، سلیقہ اور ساز سزا کا بھی پورا اہتمام کیجیے۔ گھر کو بھی صاف ستھرا بنائے رکھیے اور ہر چیز کو سلیقے سے سجائیے اور سلیقے سے استعمال کیجیے۔ صاف ستھرا گھر، کرینے سے سجے ہوئے صاف ستھرے کمرے، گھریلو کاموں میں سلیقہ اور سگھڑپن، بنا و شنگار کی ہوئی بیوی کی پاکیزہ مسکراہٹ سے نہ صرف گھریلو زندگی پیار و محبت اور خیر و برکت سے مالا مال ہوتی ہے، بلکہ ایک بیوی کے لیے اپنی آخرت بنانے اور اللہ کو خوش کرنے کا بھی یہی ذریعہ ہے۔ ایک بار بیگم عثمان بن مظعون سے حضرت عائشہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ بیگم عثمان بڑے سادہ کپڑوں میں ہیں اور کوئی بناؤ شنگار بھی نہیں کیا گیا ہے، تو حضرت عائشہ کو بڑا تعجب ہوا اور ان سے پوچھا، بہن کیا عثمان کہیں باہر سفر پر گئے ہوئے ہیں؟ اس تعجب سے اندازہ کیجیے کہ سہاگنوں کا اپنے شوہر کے لیے بناؤ شنگار کرنا کیسا پسندیدہ کام ہے۔